میرے عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے یہ جو فیضان نبوت ہے نا، سب سے پہلے لینے والی ذات خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں ایک حاضری اور اس کے ساتھ ہی دعا انشاءاللہ عزیز۔ جب نبی الرحمہ علیہ الصلوۃ والسلام جس سال کفار مکہ نے سارے کے سارے نے بائیکاٹ کر لیا، آپ کے چچا ابو طالب کا وصال ہو گیا، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا، یہ سال جو تھا آپ کے لیے عام الحزن قرار دے دیا گیا، پریشانی کا، مشکل کا۔ اسی کے اندر ایک بات یہ بھی سن لے دوستو، ہم تو اللہ کا ذکر کر لیں، 5 وقت نماز پڑھ لے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو بس دروازے کھل جائیں گے، اب تو ہم بڑے اعلیٰ اونچے درجے پر چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو، دروازے بھی کھلیں گے، مقامات بھی اونچے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں آزماؤں گا بھی۔ دنیا کا عاشق ہو تو دنیا کا عاشق بھی آزماتا ہے کہ دیکھے کہ بھئی یہ محبوب سچا کہ جھوٹا ہے، لیکن ادھر سے بھی آزمائش آتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے، وہ آزمائش تیرے اس عشق کے مقام کے اندر پختگی پیدا فرما دیتی ہے، تیرے درجات کو بلند کرنے کے لیے تیرے اوپر وہ مشکل جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو میرے عقائد و جہاں علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما تھے، رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، مشکل تکالیفیں سختیاں اس وقت آئی ہوئی کہ میں اپنے محبوب کو دیکھوں، میرا محبوب مجھے دیکھ لے۔ جبریل امین آیا، حضور کو جگایا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، اب چونکہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے تو اسی پر بھی گفتگو ہوگی، جو بات میں کہنے لگوں میں اس کی طرف آؤں گا۔ حضور گئے مسجد حرام سے اقصیٰ تک، پھر اقصیٰ سے پہلا، دوسرا، تیسرا، 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان سے عرش پر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کی منازل تک جا کر کے پہنچ گئے، پھر پلٹ کر کے واپس آئے۔ جب آئے یہ بات مکے کے اندر پھیل گئی، اب آزمائش آ گئی، یاروں پر بھی آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر سے نکلے، ابو جہل باہر کھڑا ہے اور حضور کی اس بات کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اب بڑے بڑے پھسل جائیں گے۔ جو ہی ابو بکر پر نظر پڑ گئی، عیب نے کہا کیا تجھے پتا ہے کہ تیرے محبوب نے، تیرے نبی نے ایک اور دعویٰ کر دیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق بے خبر تھے، پوچھا کہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے نبی نے دعویٰ کیا کہ راتوں رات مسجد حرام سے اقصیٰ پہلا، دوسرا، تیسرا آسمان تک سیر کر کے آ گئے۔ اب بلا بتاؤ یہ عقل تسلیم کر سکتی ہے؟ اب آگے جواب سنیے، یہ جواب کسی صادق کا، کسی عاشق کا ہی ہو سکتا ہے، جس نے دل جو ہے جس پر قربان کر دیتا ہے، پھر وہ یہاں سے نہیں، پھر وہ یہاں سے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اے سن ابو جہل، اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو حق اور سچ کہا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سن لیجیے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی کیسا ہے، اس حدیث کی سند کیسی ہے۔ جب بات محبوب کی آئی تو میرے ابو بکر نے تو سند کو بھی نہیں دیکھا، سند تو ابو جہل لانے والا تھا اس وقت۔ بس اسی بات پر جب سر خم تسلیم کیا، میرے آقا کی بارگاہ سے ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب عطا ہو گیا۔